برج خلیفہ 2010 میں اپنے افتتاح سے پہلے برج دبئی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ برج دبئی سے برج خلیفہ تک بننے کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے؟ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ یہ انٹالیہ بلڈنگ انڈیا کے بلینئر بزنس ٹائکون مکیش امبانی کا گھر ہے۔ مکیش امبانی انڈیا کا سب سے امیر بزنس مین ہے۔ مکیش امبانی دنیا کے ٹاپ بلینئر میں سے 9ویں نمبر پر آتا ہے، جس کی نیٹ ورتھ کی بات کی جائے تو $90 ملین یعنی 70 لاکھ کروڑ کا مالک ہے، جسے ایشیا کا امیر ترین شخص بھی کہا جاتا ہے۔ مکیش امبانی $2 بلین یعنی 16,500 کروڑ خرچ کر کے یہ لگژری ہاؤس بنوایا۔ یہ انڈیا کے ممبئی سٹی میں واقع ہے۔ اس کو دنیا کا سب سے ایکسپینسو ہاؤس بھی کہا جاتا ہے۔ اس بلڈنگ کا ڈیزائن تیار کرنے والے دو شخص پرکنز اور ول نے مل کر اس بلڈنگ کا ڈیزائن تیار کیا، جو کہ امریکہ کی اسٹیٹ شکاگو میں رہتے ہیں۔ یہ پروجیکٹس 2003 میں انڈیا کی ممبئی سٹی میں منظور ہوا اور 3 سال کے بعد 2006 میں اس کو B.E. بلیموریا کمپنی نے شروع کیا۔ 27 فلور پر یہ بنا لگژری ہاؤس اتنا مضبوط بنایا گیا ہے کہ اگر 8 تک زلزلہ آتا ہے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑ سکتا۔ یعنی یہ لگژری ہاؤس 173 میٹر چوڑا اور 568 میٹر لمبا ہے، جو کہ انٹالیہ بلڈنگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اگر اس لگژری ہاؤس کے اندرونی حصے کی بات کی جائے تو اس کے اندر 168 کار گیراج بنائے گئے ہیں، جس کے اندر مکیش امبانی اپنی مہنگی گاڑیوں کو کھڑا کر سکتا ہے۔ اس ہاؤس کے اندر 9 بڑی لفٹ لگائی گئی ہیں، جس سے ایک فلور سے دوسرے فلور تک بآسانی ٹریول کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر 50 سیٹوں پر بنایا گیا سینما بھی ہے، جس کے اندر مووی انجوائے بھی کر سکتے ہیں۔ اس ہاؤس کے اندر سب فیسلٹیز موجود ہیں، یعنی سوئمنگ پول، ہیلتھ سینٹر اور ایک مندر بھی بنایا گیا ہے۔ مکیش امبانی نے اس ہاؤس کی دیکھ بھال کے لیے 600 ورکرز رکھے ہیں، جو 24 گھنٹے اس ہاؤس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، جو کہ کسی محل نما سے کم نہیں۔ نارملی طور پر دیکھا جائے دنیا میں آج تک اتنا بڑا گھر نہیں بنایا گیا، لیکن مکیش امبانی نے 2010 میں یہ لگژری ہاؤس بنا کر ورلڈ ریکارڈ توڑ دیے۔ دبئی کا نام لیا جائے تو آپ سب کے ذہن میں دنیا کی سب سے اونچی عمارت کا امیج کریٹ ہوتا ہے، لیکن آپ یہ نہیں جانتے کہ دنیا کی سب سے اونچی عمارت کے بننے کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے۔ برج خلیفہ کی کنسٹرکشن کا کام 6 جنوری 2004 میں شروع کیا گیا، جس کو آرکیٹیکٹ ایڈرین سمتھ اور اسٹرکچر انجینئر بل بیکر نے ڈیزائن کیا۔ برج خلیفہ کا بیرونی اسٹرکچر 5 سال کے بعد 2009 میں مکمل کیا گیا، لیکن 5 سال کی کنسٹرکشن کے بعد اس پروجیکٹس کو روک دیا گیا۔ یعنی برج خلیفہ کا یہ پروجیکٹس اپنے بجٹ سے باہر چلا گیا، جس کی وجہ سے اسٹرکچر انجینئر اور امارٹ پراپرٹیز کے اصل ڈیولپرز کو کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ 2000 کے بعد دبئی کا قدم ترقی کی طرف تھا، یعنی ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری بلڈنگ بنائی جا رہی تھی، جس کا سارا انحصار تیل پر تھا۔ یعنی ان سب کے پیچھے وجہ تھی تیل۔ دبئی میں تیل کے بہت زیادہ ریسورسز ہونے کی وجہ سے دبئی تیل بیچ کر سارا پیسہ ان پروجیکٹس پر خرچ کر رہا تھا، لیکن کچھ ہی سالوں کے بعد دبئی کے معاشی حالات خراب ہونے کی وجہ سے برج خلیفہ کا یہ پروجیکٹس رک جاتا ہے، جس کے بعد شیخ خلیفہ بن زید آل نہیان اور ابوظہبی کی طرف سے اس پروجیکٹس کو فنڈ دیا جاتا ہے۔ 1 سال میں یہ پروجیکٹس کمپلیٹ ہونے کے بعد 4 جنوری 2010 میں برج دبئی کو شیخ خلیفہ بن زید کے نام سے یعنی برج خلیفہ کا افتتاح کیا جاتا ہے، جو کہ اس پروجیکٹس کے اچھے خاصے انویسٹر تھے۔ شیخ محمد بن راشد ال مختوم نے اپنے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے دنیا کی سب سے اونچی عمارت بنوا کر دنیا کو حیرت میں ڈال دیا، جس کا ریکارڈ آج تک کوئی کنٹری نہیں توڑ پائی۔ برج خلیفہ کی اس سکسیس کے بعد 28 ستمبر 2010 کو اس پروجیکٹس کے آرکیٹیکٹ ایڈرین سمتھ کو ایوارڈ سے نوازا گیا، جو کہ اس کی زندگی کا سب سے بیسٹ ایوارڈ تھا۔ برج خلیفہ کے اندر 900 اپارٹمنٹ اور 304 ہوٹل روم بنائے گئے ہیں، جو کہ ایک وقت میں اپنے اندر 10,000 لوگوں کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے۔ اگر برج خلیفہ کی انٹری ٹکٹ کی بات کی جائے، جو کہ پاکستانی 43,000 بنتے ہیں،
اور برج خلیفہ میں سب سے زیادہ اپارٹمنٹ خریدنے والا شخص انڈیا کا بزنس مین جارج ہے، جس کے تقریباً 22 اپارٹمنٹ برج خلیفہ میں ہیں۔